الرحمن الرحیم، یہ ہفتے اقسام کی قسموں میں سے ایک قسم ہے یہ مضاعف چوتھا۔ تو یہ وہ کلمہ ہوتا ہے کہ جس میں ایک ہی جنس کے دو حرف ہوتے ہیں، یعنی دو اصلی حرف جو ہے نا وہ ایک ہی جنس کے ہوں۔ ایک ہی جنس یعنی ایک ہی حرف دو مرتبہ دہرایا گیا ہے، جس کو کہیں گے ایک ہی جنس کے دو حرف ہونا، تو اسے مضاعف کہتے ہیں۔ کل بھی بتایا تھا کہ یہ تضعیف سے نکلا ہے۔ تضعیف ریپیٹ کرنا، دگنا کرنا، کسی چیز کو ملٹیپلائی کرنا، اس کو تضعیف کہتے ہیں۔ تو دیکھ لیجیے اب قاعدے میں کہ مضاعف وہ کلمہ ہے جس میں دو حرف اصلی ایک جنس کے ہوں۔ اس کی دو قسمیں ہیں بھائی اس کی۔ ایک تو مضاعف ثلاثی ہے، مضاعف ثلاثی۔ مضاعف ثلاثی کس کو کہتے ہیں؟ کہ جس کا عین کلمہ اور لام کلمہ ایک جنس ہو۔ تین کلمے ہیں نا یہ، فا، عین اور لام۔ ثلاثی یعنی تین حرفی ہوگا، تو فا، عین اور لام، اس میں عین کلمہ دوسرا والا اور لام کلمہ تیسرا والا ایک جنس کے ہو۔ جیسے سرہ، یہ اصل میں تھا سرارہ، سرہ تھا سرارہ، تو اب دیکھو سرارہ جو ہے عین کلمہ را ہے اور لام کلمہ بھی را ہے، یعنی ایک ہی حرف جو ہے دو مرتبہ آیا ہے۔ اسی طرح یہ تو فعل کی مثال ہوئی، اب اسم کی مثال دیکھ لیجیے، سبابون، سبابون یعنی سبب، جسے ہم سبب کی جمع اسباب، اسباب کی دنیا سنتے رہتے ہوں گے آپ، اس کو ایک خاص اس میں دائرے میں زیادہ اسباب، مسبب الاسباب، اسباب، ٹھیک۔ تو سببن، تو با اور با، عین کلمہ لام کلمہ، تو یہ ہے عین اور لام کلمہ ایک جنس کا ہو۔ اس کے بعد ہمارا آتا ہے، یہ تو ہو گیا مضاعف ثلاثی یعنی تین حرفی میں مضاعف۔ اب ہے رباعی، مضاعف رباعی، چار حرفی جو ہم نے پڑھا، چار حرفی، یہ ہوتا ہے وہی رباعی مجرد میں۔ رباعی مجرد میں کیا ہوتا ہے؟ جس کا فا کلمہ، ثلاثی مضاعف رباعی کس کو کہتے ہیں؟ جس کا فا کلمہ اور پہلا لام اور عین کلمہ اور دوسرا لام ایک جنس کے ہوں، جیسے مضمضہ، حصحصہ کی فعلل کے وزن پر مضاعف رباعی ہے۔ کہ دیکھو یہ فعلل ہے نا، فعلل آپ کا رباعی مجرد کا وزن ہے، ٹھیک۔ اب اس میں کیا کہتے ہیں؟ فا کلمہ، یہ فا کلمہ یہ ہے، اور پہلا لام، پہلا لام تو یہ ہوا نا، اور عین کلمہ، یہ عین کلمہ، یہ عین کلمہ، اور دوسرا لام، یہ دوسرا لام، یہ دوسرا لام ایک جنس کے ہوں، تو ایک جنس یعنی سیم ہو۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں فعللہ میں، اب فعللہ کے وزن پر دیکھ لیجئے، مزمزہ، میم کلمہ یہ فا ہوا، اور یہ میم کلمہ، میں کہہ رہا ہوں میم کلمہ، میم جو فا ہے کلمہ ہے نا، اور پہلا والا لام، یہ میم جو آپ دیکھ رہے ہیں دوسرے، دراصل پہلا لام ہے، وہاں سے فعللہ کے وزن پر ملا کے دیکھیں، یہ میں نیچے لکھ دیتا ہوں فعللہ، اس کا وزن فعللہ، تاکہ آپ کو ملانے میں آسانی ہو۔ تو آپ دیکھ لیجئے میم جو ہے فا کلمہ ہے، اور یہ دوسرا والا میم جو ہے لام کلمہ ہے، تو میم میم سیم ایک ہی جنس کے ہیں، یعنی ایک ہی کلمہ ہے نا، ایک ہی حرف ہے نا، ایک ہی جنس یعنی ایک ہی حرف ہے جس کو دو بار ریپیٹ کیا گیا ہے، اور عین کلمہ ضاد ہے، اور یہاں سے دوسرا لام جو ہے وہ بھی ضاد ہے، تو یہ بھی ایک جنس کے ہوئے۔ مضمضہ کے معنی اس ایک شخص نے کلی کی، کلی، مضمضہ، مضمضہ کلی کرنا، مضمضۃن کہتے ہیں کلی کرنے کو، مضمضہ، مضمضۃن، مضمضۃن کلی کرنا۔ حصحصہ کے معنی ظاہر ہونا، حصحصہ، الان حصحص الحق،
سورہ یوسف میں آتا ہے، حس حسا کے معنی ظاہر ہونا. یا اس ایک شخص نے ظاہر کر دیا، یا لازم کے معنی میں حس حس الحق، حق ظاہر ہوگا، ظاہر ہونا. حس حساتن آتا ہے اس کا مصدر، حس حساتن فعللتن کے وزن پر. تو یہ ہو گیا مضاعف رباعی. اب نیچے کہتے ہیں یوں تو شمار کرنے سے یہ سب 11 قسمیں ہوئیں، مگر علم صرف میں ان کو صرف 7 قسموں پر منحصر کیا ہے، جیسا کہ اوپر کے شعر سے معلوم ہوا. اگر یہ گنے تو یہ 11 قسمیں ہوتی ہیں. وہ کیسے؟ وہ اس طریقے سے کہ صحیح ایک قسم، محموز کی 3 قسمیں لے لو، ہو گئی 4 ہے نا، محموز الفا، محموز العین اور محموز اللام، ہو گئی 4 ہے نا، 3 ایک اور 3 ہو گئی 4. اور معطل کی بھی 3 قسمیں لے لو، مثال، اجوف اور ناقص، 4 اور 3 ہو گئے 7. بلکہ معطل کی مزید پھر 2 قسمیں اور لفیف کی 2 ہو گئے 7 اور 2 ہو گئے 9. اور پھر مضاعف کی 2 قسمیں، مضاعف ثلاثی اور مضاعف رباعی، یہ کل 11 ہوئے. لیکن علم صرف میں ان کو صرف 7 قسموں پر جو ہے تقسیم کیا جاتا ہے. پھر اسی میں سب مان لیجیے کیا کہیں گے، تقسیم کو کیا آپ انگلش میں کہتے ہیں، تو ایک تو براڈ قسم کی جاتی ہے، پھر اس میں تقسیم در تقسیم کی جاتی ہے نا. تو یہی 7 ہے، صرف صحیح ہے، مثال ہے، مضاعف ہے، لفیف ہے، یہ لفیف یاد رکھ لیجیے. اور پھر اس میں مین جو ہے معطل میں ناقص، محموز اور اجوف، یہ تینوں جو ہے ناقص کی ہے نا مثال ہے نا. میں کہہ رہا ہوں الٹا کہہ رہا ہوں میں، یہ یہاں پر مثال اور ناقص اور اجوف یہ الگ الگ دیا ہوا ہے انہوں نے، شعری ضرورت کی وجہ سے، شعر کو آسان بنانے کے لیے. مثال، اجوف اور ناقص یہ جو ہے آپ کی ایگزامپلز ہے معطل کی، اور لفیف بھی ایگزامپل ہے معطل کی ہے نا. اور محموز تو محموز یہ اور مضاعف ہو گیا اور صحیح ہو گیا. تو یہ معطل کی مثال انہوں نے دی ہے اس شعر میں، چونکہ معطل بہت کثرت سے استعمال ہوتا ہے. اب آگے بڑھیں تو یہ کچھ فوائد اب انہوں نے دیے ہیں، اس کو بھی پڑھتے چلے جائیں. فائدہ اولا، پہلا فائدہ، اس کو پڑھیے. فائدہ تو پہلا یہ ہے کہ عربی زبان میں حرف علت کو ثقیل کہتے ہیں. حرف علت ثقیل ہوتا ہے عربی زبان میں، ثقیل بھی کہتے ہیں اس کو. جیسے اقول ہے، اقول قول یقول سے بنے گا نا افعل کے وزن پر فعل امر، افعل کے وزن پر اقول. لیکن یہ بنسبت قل ہم نے دیکھا کہ یہ ابھی نہیں دیکھیں گے آگے، فعل امر قول یقول سے اقول، جیسے اخذ یاخذ سے خذ، یہ شاید ہم نے دروس میں دیکھا تھا. تو قل بنا، تو اقول آپ پڑھیں اور پھر پڑھیں قل. آسان کون ہے اس میں؟ آسان اس میں قل ہے بنسبت اقول کے. اسی لیے کبھی اس کو گرا دیتے ہیں، کبھی بدلتے ہیں، کبھی ساکن کرتے ہیں. یعنی یہ جو حرف علت ہے نا، اس کو کبھی گرا دیتے ہیں یعنی اومٹ کر دیتے ہیں، حذف کرتے ہیں، کبھی بدلتے ہیں. واو ہے تو اس کو الف سے بدل دیا، یا ہے اس کو الف سے بدل دیا وغیرہ. کبھی ساکن کر دیتے ہیں، یعنی اس پر کبھی حرکت ہوتی ہے تو اس کو ساکن کر دیتے ہیں. سب سے زیادہ ثقیل واو ہے، سب سے زیادہ بھاری جو ہے وہ واو ہے، اس کے بعد یا، اس کے بعد الف. تو یہ ایک قاعدہ ہو گیا. اس کے بعد ایک اور فائدہ کہ الف اور حمزہ میں فرق بتلا رہے ہیں. اپنے بچپن سے پڑھتے چلے آ رہے ہیں تجوید میں، الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے. الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے یعنی اس پر کوئی حرکت نہیں ہوتی، اس کا اصل میں سکون ہوتا ہے، ساکن ہوتا ہے، اس پر کوئی حرکت نہیں ہوتی، ساکن ہوتا ہے ہمیشہ، سائلنٹ، اپنے سے پہلے حرف کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا. اور الف چاہتا ہے اپنے سے پہلے فتحہ کو. اور حمزہ کیا ہے؟ جب الف پر حرکت آ جائے وہی متحرک ہو جاتا ہے، حمزہ بن جاتا ہے، اور اس کے پڑھنے میں جھٹکا ہوتا ہے نا. رأسن، سأل، قرأ، بؤسن، ذئبن، تھوڑا سا جھٹکا ہوتا ہے زبان میں. تو یہ تجوید کا یہ ہے.
دیکھ لیجئے الف اور حمزہ میں فرق ہے کہ الف ہمیشہ ساکن ہوتا ہے اور اس کے پڑھنے میں زبان کو جھٹکا نہیں دینا پڑتا بلکہ نہایت سہولت سے ادا ہو جاتا ہے. جیسے وہی الف مدہ کو آپ دیکھ لیجئے، جیسے قال، باع، تو یہ الف ہے نا، اس میں سے پہلے زبر ہے، آسانی سے پڑھ سکتے ہیں باع قال. اب دیکھیں مجھے کہ باع قال، اسی طرح جاہد، حاسب، جناح، فتعالینا، یہ ساری نورانی قاعدے کی مثالیں. تو یہ الف اس میں پڑھنا آسان ہے بنسبت اب آسانی سے نکلتا ہے. اور حمزہ اور جو صرف الف کی صورت میں متحرک ہو، الف ہو لیکن متحرک ہو، تو وہ پڑھتے ہیں ہم زبر کے قاعدے میں. پہلے زبر کیا ہے؟ الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، جو الف خالی نہ ہو حمزہ ہے نا، وہی ہے. الف کی صورت میں متحرک ہو یا ساکن ہو اور زبان کو جھٹکا دے، یا اوپر والے ساکن سے مراد یہ ہے کہ اس پر کوئی حرکت نہیں ہوتی، کیونکہ حمزہ ساکنہ کے پڑھنے میں بھی جھٹکا ہوتا ہے نا، چونکہ الف پر یہ آ گئی تو وہ سن کر دیتے ہیں. تو حمزہ ساکنہ کے پڑھنے میں بھی جھٹکا ہوتا ہے کیونکہ وہ حمزہ بن جاتا ہے پھر یہ ایک اعتبار سے وہ ڈالنے کی وجہ سے حرکت، ورنہ اوریجنلی اس پر یہ سکون ہوتا ہے. سکون اس اعتبار سے، معنوی اعتبار سے سکون ہے کہ اس کو ملایا جاتا ہے اپنے سے پہلے والے حرف کے ساتھ، کیونکہ ساکن قاعدے کا یہ قاعدہ ہوتا ہے کہ اس پر حرکت ڈلی ہوتی ہے سکون کی، اور وہ پہلے والے حرف سے ملا کر پڑھا جاتا ہے. لیکن الف کے بارے میں یہی ہے، جب یہ خالی ہو تو اس کا کنسیڈر کیا جاتا ہے معنوی طور پر اس پر سکون ہے، اور اس کو جو ہے پہلے والے حرف کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا. اور پہلے والے حرف پر جو حرکت ہوتی ہے وہ فتح ہوتی ہے، کیونکہ الف اپنے سے پہلے فتح کو چاہتا ہے. البتہ اب جب اس پر حرکت آ جائے یا اس پر سکون آ جائے، یہ والا جزم والا جو ہے حمزہ ساکنہ جب یہ بن جاتا ہے، تو اس کے پڑھتے وقت زبان کو جھٹکا دے کر پڑھتے ہیں، وہ حمزہ ہے. جیسے امارا، تو امارا، سأل، قرأ، رأسن، بؤسن، ذئبن. امارا کے معنی اس ایک نے حکم دیا، سال اس ایک نے پوچھا، قرأ اس ایک نے پڑھا، رأسن کے معنی سر، بؤسن کے معنی پریشانی یا اور ذئبن کے معنی ولف. آیا نا اس میں بھی دروس، کیا کہتے ہیں اس کو، قصص میں. ابھی آگے مزید اس میں قواعد ہیں، اس کی میں پہلے چھان بین کروں گا آپ کو پڑھانے کے ہیں یا نہیں. نیچے یہ اسی کا قاعدہ ہے، فائدہ ثانیہ ہے، اس میں وہی تجوید کا ایک قاعدہ ہے کہ حرف علت جب ساکن ہو، اس سے پہلے حرف کی حرکت اس کے موافق ہو تو مدہ کہلاتا ہے. جیسے آپ الف مدہ پڑھتے ہیں، واو مدہ اور یا مدہ پڑھتے ہیں، یعنی الف سے پہلے جب زبر ہو تو الف مدہ ہے، یا سے پہلے جب زیر ہو تو یا مدہ ہے، واو سے پہلے جب پیش ہو تو واو مدہ ہے. چونکہ واو پڑھا تھا آپ نے پیچھے کہیں، واو جو ہے اخت ضمہ ہے نا، واو اپنے سے پہلے چاہتا ہے ضمہ کو، یا اپنے سے پہلے کسرہ کو، اور الف اپنے سے پہلے فتحہ کو. تو جب یہ حرکتیں میسر آ جائیں تو واو مدہ، یا مدہ، الف مدہ، ان کو حروف مدہ کہیں گے. اور جب پہلے حرف کی حرکت موافق نہ ہو تو لین ہے، یعنی موافق نہیں ہے. مثلا اس سے پہلے زبر ہے، واو ساکن سے پہلے زبر ہے، یا ساکن سے پہلے زبر ہے، تو یہ لین کہلاتا ہے. ٹھیک ہے. اور جب حرف علت کلمے کے شروع میں واقع ہو، یہ تو ہو گیا ساکن ہو اور اس سے پہلے کوئی حرکت ہو، حرف ہو. اب جو پہلے ہی واقع ہو حرف علت، تو نہ مدہ ہوتا ہے نہ لین. جیسے وعدہ یا سرا، یہ بیچ میں انہوں نے یہ قاعدہ بتا دیا. آگے یہی مدہ کہتے ہیں. مد کہنے کی وجہ یہ ہے کہ مدن کے معنی کھینچنا، مد یا مد، مدن کے معنی کھینچنا، دراز کرنے کے ہیں، اور یہ حروف حرکت کو کھینچنے اور دراز کرنے سے پیدا ہوتے ہیں، جیسا کہ پہلے معلوم ہو چکا ہے نا. حمزہ و پیش او، حمزہ زیر ای، حمزہ الف زبر آ، یہ حرکت کو دراصل ہم کھینچتے ہیں. اسی طرح لین، اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ لین کے معنی نرمی کے ہیں، اور یہ حروف سکون کی حالت میں نرمی سے ادا ہو جاتے ہیں.
تو یہ ہے مدہ اور لین کا قاعدہ. آگے فائدہ ثالثہ ہے، تو ابدال ہے، اسکان ہے، ادغام ہے، اور فائدہ رابعہ ہے. اس کو دیکھتے ہیں انشاءاللہ کل. زیادہ آپ دباؤ نہیں ڈال سکتے اس میں، کیونکہ خشک تھوڑا موضوع ہوتا ہے صرف کا، اس میں تھوڑا تھوڑا کر کے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.